بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے، خود فیصلہ کیجئے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، ہمارے جوان کس طرح شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگ جس طرح سے قتل کیے جا رہے ہیں، جس طرح شہید کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران دوسری طرف کس طرح سے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں سیٹوں کے لیے، پوسٹنگز کے لیے، کیا ان کے معاملات چل رہے ہیں، فنڈنگ کے لیے باقاعدہ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کتنی فنڈنگ ملے گی، کیا ہوگا، ان کی لڑائیاں اس بات پر چل رہی ہیں۔ ترجیحات آپ دیکھیے کس طرح ہمارا دشمن ملک پاکستان میں گھس کر یہاں پر کارروائیاں کر رہا ہے، یہاں پر ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، اور یہاں پر اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا جا رہا، صرف بڑی بڑی میٹنگ، سارے جی نائب وزیر اعظم بھی موجود ہیں، سارے جی لوگ جی موجود ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور وہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں، ہمیں کتنا دے رہے ہو، ہمیں کیا ملے گا، فنڈنگ میں کیا ملے گا، ہمیں کتنا اس میں کام مل رہا ہے، ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ کا کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو رہے ہیں، مریم کی شان میں کیوں گستاخی کر دی، اس کے بارے میں کیوں بات کر دی، آپ بھی کنٹرول کریں۔ وہ گلا کر رہے ہیں کہ جی جب زرداری صاحب یہاں آتے ہیں تو مریم صاحبہ ان کو ریسیو کرنے کیوں نہیں جاتی، وہ سی ایم کے طور پر ان کو کیوں نہیں ریسیو کرنے گئی، وہاں سے گلا ہو رہا ہے نون لیگ سے کہ گورنر جو ہے مریم کے خلاف کیوں بیان دیتا ہے، مریم کی شان میں کیوں گستاخی ہوتی ہے، یہ کیسے جرت ہوگی گورنر کی، نہیں واقعی گورنر کو چاہیے نہ کرے، کیونکہ یہاں تو عام آدمی اگر کرتا ہے تو وہ تو پی کے ایکٹ کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے، تو گورنر بھی ذرا باز آ جائے۔ میٹنگز اس بات پر ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بس ہو گئی ہے، اب وہ واضح طور پر اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا دے دیا ہے، ساروں کو انہوں نے بیچ میں رگڑ دیا ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ ملک چلائیں، یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رات گئے کیا ہوا، یہ خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی، بلکہ یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، کہ حافظ سعید جماعت الدعویٰ کے ہیں، لشکر طیبہ کے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے نہیں، ان کی جماعت کا کوئی اور شخص ہے، وہ جہلم میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کو بھارت یہ کہتا ہے کہ جی وہ کشمیر میں آزادی کی تحریک میں وہ شامل تھے۔ تو اس پر اب آپ یہ دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر ٹارگٹنگ کے لیے ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کو بھارت سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر میں آزادی کی، مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، اس میں ایکٹیو تھے۔ اس سے پہلے کلبھوشن یادو جو بھارتی ایجنٹ ہے پاکستان میں پکڑا گیا، اس کو پکڑوانے میں جن عالم دین نے مدد کی، یہ ان کا خود بھی دعویٰ ہے بھارتی میڈیا کا، ان کو بھی یہاں پر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ یہاں پر صورتحال ہو رہی ہے، ٹارگٹ باقاعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں جو پاکستان میں حکومت ہے ان کو فکر ہی نہیں، یہاں پاکستانی حکومت کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ اب دی نیوز میں یہ خبر چھپی ہے، ملیٹنٹ کمانڈر کلڈ ان ایمبوش، یہ ٹاپ سٹوری ہے جی دی نیوز کی، جنگ گروپ کا جو انگریزی کا اخبار ہے، اور اعزاز سید صاحب نے یہ خبر دی ہے، یہ 16 مارچ کی خبر ہے، آج کی یہ خبر ہے، آج کے اخبار میں آپ کو مل بھی جائے گی۔ فارمر کلوز ایسوسیٹ آف ڈیسیزڈ بلیم انڈیاز انٹیلیجنس ایجنسی را بیہائنڈ انسیڈنٹ۔ اچھا، اب یہ جو قتل ہوا ہے، ابو قتل بھی ان کو کہتے ہیں، اور ان کا اصل نام ضیاء الرحمان تھا۔ ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ را نے ان کو قتل کروایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے را یہاں پر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں کو مروا رہی ہے، چن چن کے قتل کر رہی ہے۔ پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور اب پھر ایک واقعہ ہو گیا ہے، اور ان کو گارڈ سمیت ہفتے کی رات کو قتل کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار نے ان پر فائرنگ کی تھی، یہ اپنی جیپ میں جا رہے تھے، گن مین بھی ساتھ تھا، گن مین اور یہ دونوں ہی اس میں مارے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں جو احسان گیلانی ہیں، یہ پولیس آفیسر رہے ہیں، آئی بی کے ڈائریکٹر بھی رہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی را ہیز میڈ اٹس موسٹ مڈس آپرینڈی، یہ کلیئر ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو قتل کرواتی ہے، را کی جو ان کی بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، انہوں نے اور ملکوں میں بھی کام دکھایا، اب پاکستان میں تو مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ خبر دیکھیے، اور اس کے ساتھ میٹنگ دیکھیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی میٹنگ کی اندرونی کہانی۔ گورنر پنجاب کی سی ایم مریم نواز پر تنقید، اعتراض کیا تو جواب آیا کہ جی پنجاب گورنمنٹ بھی ہمارا خیال کرے، ہم ان کا خیال کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ سندھ میں حصہ دیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب میں حصہ دیں۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہمارے جوان آج بھی بلوچستان میں ایف سی پر حملہ کیا گیا، اس میں ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے، دیگر لوگ شہید ہوئے۔ میں آج کی آپ خبر بتا رہا ہوں، اتنے ہولناک واقعات ہو رہے ہیں، اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ ٹرانسفر پوسٹنگز گنوائی ہیں نون لیگ نے، کہ آپ کے کہنے پر ہم نے فلاں فلاں ٹرانسفر پوسٹنگ کی، یہ بھی وہاں پر گنوایا گیا ہے، آئی جی کو بٹھایا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بٹھایا جا رہا ہے، یہ کام ہو رہے ہیں یہاں پر اس ملک میں، سوچئے ذرا آپ۔ اور وہ گنوا رہے ہیں جی ہم نے آپ کے کہنے پر یہ کیا وہ کیا،
پھر کہہ رہے ہیں آپ کابینہ میں شامل ہو جائیں، باقی تحفظات بھی دور کر دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں فنڈ دیے جائیں، ہمارے ایم پی ایس جو ہارے ہوئے ہیں پنجاب میں ان کو بھی آپ فنڈ دیں، سرکاری فنڈز دیں۔ یہ ہو رہی ہے بحث، یہ حال ہو رہا ہے۔ اے آر وائی پر یہ خبر چلی ہے، اس کے علاوہ جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب غصے میں آ گئے ہیں، انہوں نے رات گئے صحافیوں کو بلا کر اسلام آباد میں گفتگو کی ہے، کہا ہے عسکری قیادت حکومت کو بھی اعتماد میں نہیں لیتی، ملک میں ساری خلافات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، دھاندلی اسی اسٹیبلشمنٹ نے کی، وزیر اعظم، صدر اور محسن نقوی اس منصب کے اہل نہیں، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ یہ فضل الرحمان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور ایکسپریس میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے، وزیر اعظم کے قریبی عزیزوں کی 759 کنال جائیدادوں کی نیلامی کا حکم۔ انہوں نے قرضہ لیا، وہ قرض واپس نہیں ہو رہا، ڈیفالٹر یہ قرار دے دیے گئے ہیں، اور نجی بینک کے وکیل نے موقف بنایا کہ برادرز شوگر ملز کو 2016 میں قرض کی عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر قرار دیا گیا، اور 9 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 25 اپریل، 2 مئی، 9 اور 16 مئی کی تاریخیں بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے کزن میاں اسلم بشیر اور عمر ادریس سمیت دیگر نے قرض کی گارنٹی دی تھی۔ میاں فرقان، فاطمہ فرقان، مہر عمر، فروخ اسلم، میمونہ اسلم نے بھی قرض کی گارنٹی دی تھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ 20 کروڑ 83 لاکھ 78 ہزار کی ریکوری کے لیے ڈیفالٹر کی جائیداد نیلام کی جائیں۔ برادر شوگر ملز کے مالکان نے قرض کے لیے جائیدادیں بھی رہن رکھوائیں۔ یہ اب کورٹ آرڈر ان کے خلاف آ گیا ہے، شہباز شریف کے رشتہ داروں کے خلاف، ان کے کزن کے خلاف۔ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا عوامی مفاد کے منصوبے پر فوری عمل درآمد پر اتفاق، ان کی الگ ہی کہانی چل رہی ہے۔ اور یہاں کیا ہوا ہے، خبر آپ دیکھیے کتنی ہولناک خبر ہے۔ نوشکی دالبندین شاہراہ پر بس کے قریب دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 35 زخمی۔ خودکش حملہ ہوا ہے، ایف سی کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے قافلے پر، ہمارے جوانوں کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے، اور بی ایل اے تو پتہ نہیں کیا کیا کلیم کر رہی ہے۔ البتہ یہ سرکاری ذرائع بتا رہے ہیں کہ کئی زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ 35 زخمی بتائے جا رہے ہیں، 3 ایف سی کا اہلکار اور 2 شہری شہید ہوئے ہیں۔ اس میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف فوری جوابی کارروائی کی ہے۔ ابتدائی کارروائی میں 3 دہشت گرد جہنم واصل، علاقے کو گھیرے میں لے لیا، کلیئرنس آپریشن شروع، سیکورٹی فورسز نے تمام راستے بلاک کر دیے ہیں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ اور کہا جا رہا ہے پولیس بھی اس کو کنفرم کر رہی ہے، شہادتوں کو بھی اور 35 افراد کے زخمی ہونے کو بھی، جن میں کئی لوگ ایسے ہیں جو شدید زخمی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ اس وقت ملک کے حالات ہیں اور ترجیحات کیا چل رہی ہیں۔ ترجیحات یہ ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اس پہ اب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ تو عمران خان کے بھی قابو میں نہیں آئے گا، یہ ایک پوری فورس بن چکی ہے، یہ ایک پوری طاقت بن چکی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کو آپ نے اویئر کر دیا ہے۔ اب وہ بات نہیں جو ان کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، جو واقعات بتائے جاتے ہیں اسی پر یقین کرتے ہیں۔ اب اگر عمران خان بھی چاہے تو یہ کنٹرول نہیں ہوں گے، سینئر لیڈرشپ دیگر تو چاہ رہی ہے کہ کچھ کنٹرول کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو پا رہے کنٹرول، یہ اب کنٹرول سے باہر ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کو روکنا ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ بیسیکلی سوشل میڈیا تو عوام کی آواز ہے، اور ہر کوئی اس پر بات کرتا ہے، تو لہٰذا اب یہ نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اب یہ نہیں کنٹرول ہو سکتا، اب یہ خود ایک پاور بن چکی ہے جس کو اب تحریک انصاف بھی یا عمران خان بھی اس طرح مکمل کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اپنے سوشل میڈیا کو تو کر سکتے ہیں، یعنی جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ کہا جاتا ہے تحریک انصاف کا یا عمران خان کا، اس کو کر سکتے ہیں، لیکن پورے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا یا ان کے جذبات کو کنٹرول کرنا یہ تحریک انصاف کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ یہ ہے جناب اصل صورتحال جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے۔ لوگ اب بات کرتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں، کیسے کسی کو آپ روکیں گے؟ بہرحال یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، لیکن یہ ہو نہیں پا رہا کیونکہ اس حکومت کی ڈیلیوری بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب فضل الرحمان صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے تو ان کو میدان میں اس حکومت کے خلاف نکلنا پڑے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد اب تحریک چلانے کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جماعت کی میٹنگ بھی بلا لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔